بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں، یہ مرزا اسد اللہ خان غالب پہ ایک نوٹ ہے۔ مرزا کی پیدائش ہے 1796 اور 1869 ان کی وفات ہے۔ بعض نے 1797 بھی لکھی ہے۔ غالب کا نام اسد اللہ اور غالب تخلص تھا۔ 1796 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مرزا کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا، وہ ایک لڑائی میں مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی۔ 4 برس بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرزا کا ننھیال خوشحال تھا، اس لیے مرزا عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ تو بچوں، یہ آپ کی کتاب پہ جو ان کا یعنی کہ لکھا ہے تاریخ سال ولادت، تو یہ 1796 ہے۔ غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں نواب الہی بخش خاں معروف کی بیٹے امراؤ بیگم سے دلی میں ہوئی۔ کچھ دنوں بعد غالب مستقل طور پر دلی میں رہنے لگے۔ مرزا کے والد اور چاچا مغل حکومت کی فوج سے وابستہ تھے، اس لیے انہیں پنشن بھی ملتی تھی مغل حکومت کی طرف سے۔ تو غالب جو تھے یہ خود چونکہ فوجی اس وقت جو خدمات تھیں، ان کے والدین اور چچا اس سے وابستہ تھے، اس لیے اس وقت ان لوگوں کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ اور آگرہ میں جہاں پر بادشاہ رہتا تھا اور ان کے جان پہچان کے لوگ رہتے تھے، تو وہاں پہ غالب جو ہے ان کی زندگی بسر ہوئی۔ 1857 میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی شروع ہوئی، دلی برباد ہو گئی۔ غالب بھی ان حالات سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ گھر میں کئی ماہ تک بند رہے۔ مغل حکومت سے انہیں جو پنشن ملتی تھی وہ بھی بند ہوگی۔ وہ پنشن بحال کرنے کے لیے کلکتہ بھی گئے اور بڑی مشکل سے پنشن بحال کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مشکل رہ گیا ہے تو آپ یہاں پہ مشکل پڑھیے۔ غالب کا شمار اردو کے بلند پایہ شعراء میں ہوتا ہے۔ شاعر کی جمع شعراء ہے، بلکہ عالمی سطح پر جو بڑے بڑے شاعر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی اردو میں اگر دیکھیں تو میر غالب اور اقبال جو ہیں یہ بہت بڑے شاعر ہیں اور ان کو پوری دنیا جانتی ہے۔ غالب فارسی میں شعر کہتے تھے اور فارسی شاعری کو اونچا درجہ دیتے تھے۔ فارسی زبان پہ انہیں قدرت حاصل تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی اردو شاعری کا درجہ فارسی شاعری سے کم تر ہے، لیکن زمانے نے ان کی اردو شاعری کو قبول کیا۔ ان کی غزلوں کا دیوان صرف 1800 اشعار پر مشتمل ہے، جو آج ساری دنیا میں بہت ہی زیادہ مقبول ہے۔ تو 1800 اشعار اگر ہم دیکھیں تو بہت کم ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے شاعر کے، میر کے تو 6 دیوان ہیں اور ایک میں کم از کم 2-3 ہزار اشعار تو ایک میں ہوں گے۔ تو لیکن انہوں نے اگرچہ کم لکھا اور پھر جو کانٹ چھانٹ انہوں نے کی، یعنی کہ جو اشعار تھے ان میں انہوں نے لگا کہ جو شعر کمزور ہیں انہوں نے اپنی شاعری سے نکال دیا۔ غالب کی شاعری ہر دل عزیز ہے، یعنی ہر ایک کو پیاری ہے۔ ان کی شاعری میں شگفتہ مزاجی اور ظرافت ہے۔ غالب نے اپنے زمانے کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے شاعری میں الگ راہ نکالی۔ ان کی شاعری میں تنوع ہے۔ انسانی زندگی میں روزمرہ پیش آنے والے واقعات کو اس طرح شعری سانچے میں ڈھالا کہ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو میرے حالات کے مطابق ہے۔ ان کا شعر ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو ہر شخص جو ہے یہ اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے۔ غالب کے کلام سے مراد شاعری میں غور و فکر کا انداز پایا جاتا ہے۔ وہ انسانی زندگی کے تمام بنیادی مسائل پر بات کرتے ہیں۔ وہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ہاں بیٹو، یہ ہے، اس کو پہلے میں روٹیٹ کرتا ہوں۔ شوخی و ظرافت غالب کی شاعری کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ وہ ہمیشہ خوشگوار ماحول کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مشکل حالات میں بھی وہ زندہ دلی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ تو یہ شوخی و ظرافت پر مبنی شعر ہیں۔